ہم مڈل کلاس لڑکوں کو کوئی حق نہیں ہوتا کہ ہم کسی سے محبت کریں۔ نہ ہمارے پاس اچھا گھر ہوتا ہے، نہ گاڑی ہوتی ہے، نہ نوکری ہوتی ہے، اور نہ ہی بینک بیلنس ہوتا ہے۔ میری بھی حالت کچھ ایسی ہی تھی، نہ اچھا گھر تھا، نہ گاڑی تھی، اور نہ ہی بینک بیلنس تھا۔ محبت میری اوقات سے باہر تھی، لیکن میں پھر بھی کر بیٹھا تھا۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، وہ میرا خیال بھی بہت رکھتی تھی۔ اسے پتا تھا کہ میری جیب خالی ہوتی ہے، اس لیے وہ مجھ سے فرمائشیں نہیں کرتی تھی۔ میں ہمیشہ خود کو خوش نصیب سمجھتا تھا کہ وہ مجھ سے اتنی زیادہ محبت کرتی ہے، لیکن میں جب بھی اس سے شادی کی بات کرتا تو وہ کہتی تھی کہ اس کے گھر والے نہیں مانیں گے۔ یہ بات سن کر مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی، کیونکہ اس سے میری اوقات کا اندازہ تھا۔ وہ جانتی تھی کہ میں اس کے گھر والوں کے مطابق اس کے قابل نہیں ہوں۔ وہ جانتی تھی کہ میں اس کے گھر والوں کے مطابق اس کے قابل نہیں ہوں۔ اس نے کہا، پہلے تم نوکری لگ جاؤ، پھر میں اپنے گھر والوں سے تمہاری بات کروں گی۔ بہت کوششوں کے بعد مجھے ایک نوکری مل گئی۔ میں نے پھر اس سے شادی کی بات کی۔ اس نے کہا کہ پہلے اچھا سا گھر بنا لو، کچھ پیسے کما لو، پھر میں گھر والوں سے تمہاری بات کروں۔ میں نے اسے سمجھایا ابھی اچھا گھر بنانے میں بہت سال لگ جائیں گے، کیونکہ ابھی تو نوکری کا آغاز ہے، اور میں اپنی تنخواہ کے پیسوں سے بامشکل اپنی اور اپنی فیملی کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہوں۔ لیکن میں محنت کر رہا ہوں۔ میں نے اسے بتایا کہ لیکن میں محنت کر رہا ہوں اور وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ پیسے بھی کمانے لگ جاؤں گا۔ اچھا گھر ایک نہ ایک دن بن ہی جائے گا۔ میں نے اسے بتایا کہ اچھا گھر بھی ایک نہ ایک دن بن ہی جائے گا۔ میں نے اسے کہا کہ ابھی ہمیں شادی کر لینی چاہیے۔ پہلے وہ مان نہیں رہی تھی، لیکن پھر میرے بار بار کہنے پر اس نے اپنے گھر والوں سے بات کی، اور اس کے گھر والوں نے صاف انکار کر دیا۔ انکار کی وجہ میرا چھوٹا گھر اور میری کم تنخواہ تھی۔ جہاں مجھے دکھ تھا، وہاں مجھے اس بات کی خوشی بھی تھی۔ وہ لڑکی میرے لیے اپنے گھر والوں سے لڑ پڑی تھی۔ اس نے اپنے گھر والوں سے صاف صاف کہہ دیا تھا۔ اس نے اپنے گھر والوں سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ وہ شادی کرے گی تو صرف مجھ سے، ورنہ وہ شادی نہیں کرے گی۔ وقت گزرتا گیا اور میں دن رات محنت کرتا گیا۔ 3 سال گزر چکے تھے، لیکن میں اتنے پیسے نہیں کما سکا تھا کہ بڑا گھر بنا سکتا۔ ہم دونوں میں بہت کچھ بدل چکا تھا۔ وہ ہر وقت مجھ سے شکوہ شکایت کرتی رہتی تھی۔ کہتی تھی کہ اب تک تم سے ایک بڑا گھر نہیں لیا گیا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ یار میرے بس میں کچھ نہیں۔ میں دن رات محنت کرتا ہوں، مگر رزق تو میرے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔
وہ کسی کو زیادہ نواز دیتا ہے اور کسی کو کم۔ پھر ایک دن اچانک میری نوکری چلی گئی اور میں بے روزگار ہو گیا۔ مڈل کلاس لڑکے کے لیے بے روزگاری سے بڑی کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ 3 مہینے گزر چکے تھے اور مجھے کوئی نوکری نہیں مل رہی تھی۔ میں بہت ڈپریشن میں تھا کیونکہ میرے گھر کے مالی حالات بہت خراب ہو چکے تھے۔ پھر ایک دن اس کا میسج آیا کہ میرا رشتہ ہو گیا ہے اور 1 ہفتے کے بعد میری شادی ہے۔ یہ سن کر مجھ پر جو قیامت گزری وہ میں جانتا ہوں یا میرا اللہ جانتا ہے۔ میں اس کے گھر چلا گیا اور اس کے گھر والوں کے پاؤں میں بیٹھ گیا۔ ان کی بہت منتیں کی، ان کو کہا کہ پلیز ایسا نہ کریں، لیکن وہاں جا کر مجھے پتا چلا کہ شادی اس کے گھر والوں کی مرضی سے نہیں بلکہ لڑکی کی پسند سے کی جا رہی ہے، اور وہ لڑکا کافی امیر اور خاندانی ہے۔ وہ دن میرے لیے قیامت سے کم نہیں تھا۔ میں اس کی بے وفائی کی وجہ سے صدمے میں چلا گیا۔ خود کو ایک کمرے کی 4 دیواری میں بند کر لیا میں نے۔ آج اس کو بچھڑے مجھ سے پورے 2 سال گزر چکے ہیں، لیکن میں اس صدمے سے باہر نہیں نکل سکا۔ میری ماں میری حالت پر دن رات روتی ہے۔ میں اس کی جدائی اور بے وفائی کے صدمے سے باہر آنا چاہتا ہوں، مگر جتنی بھی کوشش کر لوں میں نارمل نہیں ہو پاتا۔ میں سوچتا ہوں کہ اگر نیند کی گولیاں نہ بنی ہوتی تو شاید میرا دماغ درد کے مارے پھٹ چکا ہوتا۔ میری قسمت کو بھی یہی گلہ رہا مجھ سے، تمہاری نہ ہوتی تو شاید سنور گئی ہوتی۔